جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है अदरक के बारे में। अदरक बहुत ही कमाल चीज़ है, कुदरती व्याग्र है और बेहतरीन दिमागी टॉनिक है। उसके साथ साथ जो शटिका की जो पेन का शिकार है, जो दर्द का शिकार है, उनके लिए भी ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। और इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ये जो अदरक है ये यूरिक एसिड का खात्मा करता है, जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है, मोटापे से निजात दिलाता है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये लहसुन से ज़्यादा ताकतवर है। जहां पर लहसुन फेल हो जाएगा वहां पर अदरक जो है कामयाब हो जाएगा। ऐसी कमाल चीज़ है। जिगर की इस्लाह करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको जो पीरियड्स के जो मसाइल हैं उनसे भी निजात दिलाता है, उनके पीरियड्स को रेगुलर करता है, उसकी दर्द से उन्हें निजात दिलाता है। ये खून के बहाव को बेहतर करता है और उसकी वजह से जाहिर है फॉलेज भी नहीं होएगा, हार्ट अटैक भी नहीं होएगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, मैदे के अल्सर को ठीक करता है, ज़हनी दबाव से निजात दिलाता है, हमें कंफर्टेबल करता है, पुरसुकून करता है और बेहतरीन किस्म का मूड एलिवेटर है, मूड को बेहतर करता है, खुशबाश रखता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। ये जो मैं कोट करने लगा हूँ इसमें कोई कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ फरमाए, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो ये है कि हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साहबी रसूल थे। वो अदरक के मुरब्बे का एक मर्तबान लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुए और वो अदरक का मुरब्बा उन्हें पेश किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया और जो वहाँ हाजरीन मजलिस थे, जो सहाबा कराम वहाँ पे मौजूद थे, उनमें भी उन्होंने तकसीम किया। एक रिवायत तो ये है अदरक के बारे में जी। दूसरी, अदरक को अरबी में जंजबील कहते हैं। एक दोस्त है मेरे, हाफिज़ कुरान है, उन्होंने मुझे ये तर्जमा भेजा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैं उन लोगों को एक ऐसा मशरूब पिलाऊंगा जिसमें जंजबील की आमेजिश होगी। इसमें कहीं पर भी कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ फरमाए, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी बल्कि इस्लाह कर दीजिएगा। तो अब आ जाए बारी बारी इसका तरीका इस्तेमाल सुनते जाएं। सबसे पहले जो शटिका की पेन की मैंने बात की थी उसके लिए तरीका नोट कर लें। जो लोग इसके दर्द का शिकार हैं, बहुत तकलीफ में है, अजियत में है, अल्लाह पाक उनको इससे राहत पहुंचाए और मुझे उसका वसीला बनाए। आपने करना क्या है कि अदरक का पाउडर लेना है 100 ग्राम। अदरक का पाउडर कैसे होगा कि अदरक जो खुश्क हो जाता है उसको सौंठ कहते हैं, पंजाबी में सौंठ कह देते हैं। किसी भी पंसारी से आपको मिल जाएगा खुश्क अदरक जिसको सौंठ कहते हैं। तो आपने 100 ग्राम अदरक का पाउडर ले लेना है और 200 ग्राम शहद ले लेना है, खालस अच्छा शहद ले लें। 200 ग्राम शहद, 100 ग्राम अदरक पाउडर, इसको मिक्स करें, एक पेस्ट बन जाएगी। ये अपने पास किसी भी जार में संभाल के रख लें या बाहर भी पड़ा रहे तो भी ठीक है, फ्रिज में रख लें बेहतर है। तो आपने 1 कप गर्म पानी के साथ इसका 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम को आपने ले लेना है और खाने से आधा घंटा पहले लेना है या खाने से आधा घंटा बाद लेना है। तो इंशाअल्लाह आपको चंद दिनों में आपको दर्द से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो लोग अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं और जो दिल के मरीज हैं उनके लिए अब ये नोट कर लें आप कि अदरक का रस निकाल लें 100 ग्राम, लहसुन का जूस निकाल लें, लहसुन का भी रस निकाल लें 100 ग्राम, शहद 100 ग्राम, सिरका, सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो भी आपने 100 ग्राम लेना है और लेमन जूस, लीमू का रस 100 ग्राम। दोबारा नोट कर लें, अदरक का जूस, लहसुन का जूस, सेब का सिरका, शहद
اور لیمن کا رس، یہ چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے 100 گرام، اور اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح پکا کے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو بوتل میں سنبھال کے رکھ لیں۔ پھر اس میں سے 2 کھانے کے چمچ صبح اور 2 کھانے کے چمچ شام کو آپ نے لینے ہیں، گرم پانی کے اندر اس کو مکس کرنا ہے، اور جیسے چائے پیتے ہیں ایک ایک گھونٹ کر کے، اس طریقے سے آپ نے پی لینا کرنا ہے صبح اور شام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، آپ دل کے امراض سے بھی انشاءاللہ بچیں گے، اور کولیسٹرول بھی آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو آپ کو یہ خالص آن لائن سے بھی مل جائے گا، حفظان قلب کے نام سے، وہاں سے انہوں نے بھی یہ بہترین قسم کا بنایا ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر پہ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے، ادروائز آپ خالص آن لائن سے منگوا سکتے ہیں۔ اب آ جائیں کمر درد۔ کمر درد بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ہماری ماؤں کا اور ان بہنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ والی خواتین جن کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کی کمر میں درد زیادہ رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ کمر درد کی بہترین دوائی ہے، بہترین نسخہ۔ سادہ کرنا کیا ہے کہ ادرک پاؤڈر لے لیں 50 گرام، اور کمر کس لے لیں 50 گرام، یعنی ہم وزن لے لیں، آپ اس کو 100 گرام بھی کر سکتے ہیں، 200 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ کمر کس اور ادرک پاؤڈر ہم وزن لے لیں، اس کو اچھی طرح بھون لیں، اور پھر یہ اپنے پاس پاؤڈر کی صورت میں کسی ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں، اور صبح و شام گرم دودھ کے ساتھ 1 چائے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ انہیں ملے گا جی۔ تو اب آ جائیں ہڈیوں کا بھربھرا پن، ہڈیوں کی مضبوطی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی اس سے ممکن ہے۔ وہ خواتین جن کے بچے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو کیلشیم ہے وہ تو بچوں میں زیادہ تر کنزیوم ہو گئی، ان کا ہڈیوں کا بھربھرا پن زیادہ ہو جاتا ہے، آسٹیوپروسس، ہڈیوں کا بھربھرا پن ان خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ وہ کیا کریں کہ ادرک کا پاؤڈر لے لیں 50 گرام، بادام کی جو گری ہے وہ لے لیں 100 گرام، پستے کا مغز، پستہ جو چھلا ہوا پستہ ہے وہ بھی لے لیں 100 گرام، اور سفید موسلی 50 گرام، کسی بھی پنساری سے مل جائے گی، عام سی چیز ہے سفید موسلی۔ ان کو لے کے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور صبح ناشتے میں گرم دودھ کے ساتھ 1 چائے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ ان کا جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے وہ اس کا پروسیس رک جائے گا۔ تو اب آ جائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک قدرتی ایک ویاگرا ہے، تو اب یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ ان مردوں کے لیے انہوں نے کرنا کیا ہے کہ لونگ لے لیں 10 گرام، ادرک پاؤڈر 10 گرام، مستگی رومی 10 گرام، یہ مستگی رومی بھی کسی بھی پنساری سے آپ کو بآسانی مل جائے گی، تو ان کو گرائنڈ کر لیں، اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں، اور شہد اس کے اندر مکس کریں، شہد اس طرح کا مکس کریں کہ اس کی ذرا گاڑی گاڑی سی پیسٹ بن جائے، اور اس کی گولیاں بنا کے رکھ دیں۔ پھر ان کو یہ بڑا فائدہ دے گی کہ جن کو کمزوری ہے ان کے لیے وہ جس وقت وہ رات کو استعمال کرنا چاہیں وہ گرم دودھ کے ساتھ اس کو پی لیا، اس کو 1 گولی کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ دے گی۔ اس کے بعد آ جائیں ادرک کا مربع۔ اب جو میں نے پہلے بات کی تھی، ادرک کا مربع، ادرک کا مربع ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ تھوڑا ترش ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، ویسے آپ سے ادرک کھایا نہیں جائے گا، اور اگر تو آپ کھانے کے اوپر چھڑک کے کھائیں بہت اچھا ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، کھانے کے اندر اس کی پیسٹ ملا کے ڈالیں بہت فائدہ مند ہے، تو اس طرح کھائیں بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے یا جو لوگ جن کو ان کا ذائقہ پسند نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے ادرک کا مربع۔ ادرک کا مربع بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے میرے ساتھ جو ادرک کے مربے کا پہلا انٹروڈکشن ہوا تھا وہ تہذیب بیکری کی وجہ سے ہوا تھا۔ تہذیب بیکری کے کیک رس مجھے بہت پسند ہے، وہ اتنے خستہ ہوتے ہیں کہ مجھے اس کی ٹکر کے کیک رس بڑے کم نظر آئے۔ وہ تہذیب بیکری سے مجھے ملتے ہیں جو مختلف مربوں والے کیک رس، اس میں جیسے آپ فروٹ کیک لیتے ہیں وہ سافٹ ہوتا ہے، تو ان کے ایک فروٹ کیک رس بھی ہیں، وہ بھی بہت کمال ہے، اس سے وہ آپ کھائیں تو بلکہ ایسے لگتا ہے کہ کافی دیر تک منہ میں سے خوشبو آتی رہتی ہے، ایک آفٹر ٹیسٹ بڑا اچھا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہی یہاں سے تہذیب بیکری سے ادرک کے مربے والے بھی
ایک کیک رس ملیں گے. اگر آپ وہ کھانا شروع کر دیں تو دوسرے والے کیک رس جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. تو وہ میرا انٹروڈکشن وہاں سے ہوا تھا, بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. تو اگر ادرک کا مربع جو ہے آپ کسی صورت میں لینا چاہتے ہیں تو خالص آن لائن سے آپ کو بہترین کوالٹی کا ادرک کا مربع بھی مل جائے گا. ان لوگوں کے لیے جو ویسے نہیں کھا سکتے ہیں وہ اس میں ذرا ان کو ٹیسٹ بھی مل جائے گا اور افادیت بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اذان کے بعد